بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق اللہ العظیم. سورہ کہف کی آخری آیات پڑھی ہیں. آج جس وقت جمعے کا بیان ضرور ہے مگر ایک بچے کا تکمیل قرآن کریم ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. 1 بجے مجھے پورے یاد کرا دیں، دعا بھی کریں گے. تو یہ آیات جو پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے بہت کچھ بتایا. چھوٹی سی ایک آیت ہوتی ہے، اس میں کیا کیا میسج اور اشارے اور پیغام ہوتے ہیں. کچھ باتیں واضح احکام ہوتے ہیں، کچھ بندوں کے لیے سمجھنے کے لیے اشارے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی کلام میں بڑی برکات. قرآن کریم عظیم الشان دولت ہے. جس بندے کے پاس یہ دولت ہو وہ بندہ غریب نہیں رہ سکتا. امیروں کا بھی امیر ہے، دولت مند ہے، اور اس سے بڑی کوئی اور دولت دنیا میں نہیں. اللہ رب العزت نے یہ صرف آئین اور حکم لاگو کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے بہت سے فائدوں کے لیے یہ کتاب ہمیں دی ہے. یہ کتاب ایسی ہے، قرآن کریم عظیم الشان ایک ایسی کتاب ہے جس میں پیار پیار سے احکامات بھی دیے گئے اور پوری امت کے لیے ہدایات دی گئی اور ہر زمانے کے حساب سے احکامات دیے گئے اور مردوں، عورتوں، انسانوں، جنوں سب کے لیے حکم نامے ہیں. اور اس کتاب کو پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، اٹھانا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، سنانا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب، اس کا ہدیہ کرنا بھی ثواب، گفٹ کرنا بھی ثواب، خریدنا بھی ثواب، بیچنا بھی ثواب. اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان کتاب کے اندر پڑھنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے قرآن کریم بہت آسان بنا دیا. کتنی آسان بات. ایک لیٹر ہوتا، ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر ہوتا، آرڈر نامے ہوتے، پڑھو، ہم بڑی مشکل سے پڑھتے سائڈ پہ رکھ دیتے. اللہ رب العزت نے آرڈر نامے بھی پیار پیار سے دے دیے اور ترغیب بھی دے دی، اس کو تو دیکھو گے تو ثواب ملتا رہے گا.
یہ گورنمنٹ کا آرڈر نامہ نہیں دنیاوی گورنمنٹ کا، ایک ایسا رب العالمین کا آرڈر نامہ ہے جو پیار نامے میں ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو اٹھانا برق گردانی بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ اور اس کتاب کے ساتھ کسی سلسلے اور شعبے میں کوئی منسلک ہو جائے، شریک ہو جائے، مشغول ہو جائے، اس کے لیے بھی ثواب ہی ثواب ہے، اور جو اسے یاد کر لے، کیا بات ہے اس کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت اونچا مقام بنایا ہے۔ اس حافظ قرآن بچے کو ایک معمولی نہ سمجھا جائے، اور دنیا کی ڈگریاں لینے والے کو عالی شان نہ سمجھا جائے۔ جو بچہ حافظ قرآن کریم ہو اور اس کے پاس اور کوئی دولت نہ بھی ہو، وہ بہت عظیم دولت کا مالک ہے، وہ کسی ایسا سے کمتری کا شکار نہ ہو۔ صرف چند دن کی مہلت، پھر دیکھیے ویلیو کس کی ہوگی۔ کتنے حساب کتاب لگانے کے ہم ماہر ہیں، حساب کتاب ہم کتنے کو لگانے کے ماہر ہیں۔ کیسا حساب لگا رہے ہیں؟ عارضی زندگی کا فل حساب لگا رہے ہیں، دائمی زندگی کا ذرا بھی حساب نہیں لگا رہے ہیں۔ ماہرین ہے نا حساب کتاب میں، اصل میں حساب کتاب آتا ہی نہیں ہے، ہم اس حساب سے ہی ان پڑھ ہیں۔ یہ کوئی ایسی ریاضی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکے، کوئی ایسی ریاضی نہیں ہے بھائی، مشکل۔ یہ وہ حساب ہے جو محبت والوں کا حساب ہے، عشق والوں کا حساب ہے، یہ بن دیکھے حساب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ بن دیکھے حساب ہے، یہ نقد دنیا میں چاہنے والا حساب نہیں ہے، یہ نقد دنیا میں چاہنے والا حساب نہیں ہے، یہ آخرت میں ملنے والا لاجواب، با کمال، بے حساب، لازوال، لا تعداد، بہت زیادہ ان گنت نعمتوں کے ساتھ ایسا حساب ہے، ایسا سودا ہے جو اس کے ساتھ چمٹ جائے گا وہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ رب العالمین کی گفتگو ہے نا، رب العالمین کی جو باتیں ہیں، جو ان کی صفتیں ہیں، جو ان کی تعریفیں ہیں، جو ان کے کمالات ہیں، کچھ سوچ نہیں سکتے۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ساری زمین سمندر بن کر بھی سیاہی بن جائے، سارے درخت قلم بن کر، سارے قلم ہوں، سارے درخت ایک ایک قلم توڑتے جائیں اور سمندر میں ڈبو کر سیاہی کے ساتھ لکھتے رہیں لنفد البحر، وہ ساتوں کے ساتوں سمندر ختم ہو جائیں گے، رب تعالیٰ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ ہر درخت کا ہر بنا ہوا قلم ختم ہو جائے گا، لیکن رب تعالیٰ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے کمالات والی وہ ذات ہے، اسی ذات کو چھوڑ کر ہم دنیا کی چند ٹکوں کے پیچھے مر رہے ہیں۔ یہ ہمارا حساب ہے، یہ ہماری ریاضی ہے، یہ ہماری پڑھائی ہے، اور یہ ہم پڑھ لکھے ہیں۔ پڑھا لکھا ہونے کا مطلب انسان اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، انسان اہم فیصلے کرتا ہے، کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، کیا عارضی ہے، کیا دائمی ہے۔ ایک بندے کو کچا گھر ہمیشہ کے لیے مالک بنا کر دیا جاتا ہو، اور ایک کو ڈیفنس میں کوٹھی صرف 6 ماہ کے لیے دی جاتی ہو، تو کسے پسند کریں گے؟ 6 ماہ کی کوٹھی یا دائمی کچا گھر؟ دائمی کچا گھر پسند کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے نا ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں کچا بھی نہیں گھر دے رہے، وہ تو بڑے پختہ گھر مذکر کے مفرد بھی ہے، جمع بھی ہے۔ گھر، ایک گھر کو بھی کہتے ہیں گھر، بہت سارے گھروں کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا کے 2.5 مرلے کے گھر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک چھوٹا کوارٹر، ایک 100 کلومیٹر اس کا، 100 میل اس کا کونا دور ہوگا، 250 کلومیٹر، لاہور سے گجرات تک ایک گھر ہوگا۔ بتاؤ، اب یہاں سے چنگی تک تو آپ گھر بنا نہیں سکے، یہاں سے نشتر تک تو آپ گھر بنا نہیں سکے، یہاں سے روئی نالے تک تو گھر بنا نہیں سکے، اور روئی نالا تو دور ہے، یہاں سے سڑک تک تو ہم زمین لے نہیں سکے۔ تو وہ رب العالمین جو ہمیں دے رہے ہیں ایک گھر،
ایسے کروڑوں گھر ہوں گے ایک ایک جنتی کے پاس، کروڑوں گھر ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب تم دیکھو گے اپنی اینک لگا کے دیکھو گے اپنی حکومت ہے، میری حکومت، نگاہ حد نگاہ بس ہو گئی، میری حکومت ہو. اور پرلے پار بھی میری حکومت ہے، سمندر پار بھی میری حکومت. میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ میری حکومت. یہ ہمارے فیصلے ہیں. دائمی حکومت کو چھوڑ کر چند مرلوں کی خاطر ڈیفنس میں گھر بنانے کی خاطر ساری کمائی ہو رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک کنال کی کوٹھی بنا دوں اور ایک بچوں کو کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤں. بس یہی کوشش ہے نا ساری. تو کھلانا اس نے وعدہ کر دیا، پلانے کا اس نے وعدہ کر لیا. اس نے کہا کہ جو بندہ بندی مشغلہ قرآن کریم میں لگ جائے میں اس کی دعائیں بھی قبول کروں گا اور مانگے بغیر ہی قبول کروں گا. اور ایک پیکج یہ دیا کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے بند کرے اور پھر جو مجھ سے مانگے میں دوں گا. قرآن کریم ایک عظیم تعریف ہے رب العالمین کی جو انہوں نے خود فرمائی ہے. ہم تو ان کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے. اس لیے قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو ٹھیک طرح سے پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے، ٹھیک رکھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں اس کی قدر کم ہے. جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں نا ان کو اس کی قدر زیادہ ہے. مثلا مطلب کافروں کے ملکوں میں جو رہتے ہیں وہ ان کے پاس چونکہ ایمان اور کفر کا وہ سامنے رہتا ہے نا تقابل، تو وہ قدر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی پڑھانے والا مل جائے. پھر وہ آن لائن شروع کرتے ہیں، پھر لوگوں سے آن لائن اپنے حروف تلفظ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. شوق ہوتا ہے. اور ہمارے پاکستانی بھائیوں کے پاس اس کی قدر ہی نہیں ہے. بھرمار ہے علماء کرام کی، بھرمار ہے حفاظ کرام کی، بھرمار ہے ماشاءاللہ قراء کرام کی. کوئی قدر نہیں، کوئی قدر نہیں. ہاں میں ٹھیک ہوں، او یار میں نے پڑھا ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. ہاں تو میں کون سا کہہ رہا ہوں تجھے پیچش لگے ہوئے ہیں. ٹھیک تو ہے، شکل سے ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن بندے کو ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کو چیک کرائیے اپنی تلاوت. جسم چیک کرانے کے لیے تو خدا نہ خواستہ 70 سے بھی نیچے چیک کرانی پڑے تو وہ بھی چیک کروا دیتے ہیں کہ یار یہ تکلیف ہے. یہ اپنے کسی قاری صاحب کو اپنی تلاوت چیک کروائیے. یہ کوئی انگلش کی لینگویج نہیں ہے، یہ کوئی انگلش زبان نہیں ہے کہ جس میں غلطیاں سعادت ہو. یہ اللہ رب العزت کی کلام ہے جس میں غلطیاں در غلطیاں ہم کر رہے ہیں. میرے والد محترم بتایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ میں بندہ 50 55 60 کے قریب غلطیاں کرتا ہے. عام بندہ سورہ فاتحہ میں، میرے والد محترم بتایا کرتے تھے، عظیم شخصیت، دنیا جانتی ہے ان کو. سمجھ میں آئی بات؟ میں اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا. اب وہ گنتی کر کے گئے ہیں، بتلا کے گئے کہاں کہاں پر نشاندہی، کس کس جگہ پر عام الناس غلطی کرتا ہے. اور ہم پڑھے لکھے، ڈگری MA دیکھ رہی ہے، بڑی بھی ہے نا. ڈگری سنبھال کے رکھ لیں، شاباش. قرآن کریم پڑھنا نہ آئے تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ ریاضی میں بڑے اچھے نمبر لیے ہیں. ریاضی آخرت کی ریاضی میں وہ پینچر ہے جسے اپنے فیصلے کا ہی پتہ نہیں. آخرت کی ریاضی میں وہ صفر ہے جس کو اپنے فیصلے کے پتہ نہیں. کنال کوٹھی کے چکر میں ساری زندگی کمائی کر لی اور آخرت کی اربوں خربوں کوٹھیاں منٹ میں ضائع کر دی. سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ ہم ڈیلی 85 کروڑ ڈالر کو آگ لگا کے پھینکتے ہیں. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، 85 کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. 85 کروڑ ڈالر ہم بوری میں بند کر کے روزانہ آگ لگا کے نہر میں پھینکتے ہیں. مجھے ضرورت نہیں ہے. کیوں پھینکتے ہیں؟ قدر نہیں ہے. اور ویسے پاکستان میں اگر آپ کو ڈالر مل جائے 100 200 10 20 100 2000 4000 20000 ڈالر مل جائے تو کیا بات ہے. شاپنگ سیدھے برانڈ کی شاپنگ شروع.
اسی وقت نکلیں گے تاکہ چوری نہ ہو جائے. بھائیو دوستو، اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں سنبھال لو، لے لو مجھ سے نعمتیں، اور یہ لینے کا وقت دنیا میں ہے. وہاں جا کر جو میں دوں گا پھر وہی ملیں گے، ترقی نہیں ہونی. یہاں اگر آپ نے ایک درجہ لیا ہے پاس ہونے کا تو اس سے اگلا درجہ بھی لے سکتے ہیں. یہاں سے وہ درجے پاس کروا سکتے ہیں، آخرت میں جا کے درجے نہیں ملیں. جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی. ترقی دنیا میں کروا کے جانا ہوگا. جی بھرتی ہونے سے پہلے پڑھائی ہوتی ہے نا، تعلیم بھرتی ہونے سے پہلے ہوتی ہے نا. تو آخرت میں بھرتی ہونے سے پہلے آخرت کی نیتیں، آخرت کی کوششیں، آخرت کے لیے اعمال، آخرت کے لیے قرآن عظیم الشان کی قدر، آخرت کے لیے قرآن کریم کے میسیجز کو سمجھنا. ہم موبائل کے میسیجز کو ہی نہیں سمجھ پاتے، سارا دن موبائل میسیج میں لگے رہتے ہیں. تو ہمیں آخرت کے میسیجز سمجھنے کی کیا فرصت. یہ ہماری ریاضی اور یہ ہمارے فیصلے اور یہ ہمارا حساب ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. یاد رکھیے یہ ہمارا حساب الٹا پڑے گا. اس لیے آج سے ہی ہم توبہ کر لیں اور قرآن عظیم الشان کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں. قرآن عظیم الشان کی تلاوت درست کریں، قرآن عظیم الشان کے تلفظ کو درست کریں، اپنے حق میں جو پڑھنا پڑھانا ہے اسے درست کریں. ٹھیک. اللہ رب العزت نے 5 نمازوں میں سے 3 نمازوں میں اونچی آواز سے نماز کیوں رکھی؟ اس لیے رکھی کہ جو عام آدمی اپنا تلفظ نہیں ٹھیک کر سکتا وہ قاری صاحب کے پیچھے آ کے ٹھیک کر لے. جس طرح ایک سفید پوش بندہ کسی سے مانگ نہیں سکتا، شرم آتی ہے، بڑی عمر کا ہو گیا، سفید پوش ہے، پیسے نہیں ہے لیکن مانگ نہیں سکتے. تو اسی طریقے سے ایک روزانہ 3 وقت میں اونچی آواز سے تلاوت قاری صاحب کی سنتے ہیں. ایک لفظ کی ادائیگی کو سنیں، ٹھیک کر لیں، بڑے آرام سے ٹھیک ہو سکتی. اللہ رب العزت کے ہر حکم میں بڑی مصلحتیں ہیں، ان کے ایک حکم میں 20 حکمتیں ہیں اور فائدے ہیں، اس سے بھی زیادہ فائدے ہیں، لیکن ہم سوچ نہیں سکتے. ٹھیک. زور اور اثر میں تلاوت آہستہ آواز میں، امام کو حکم آہستہ آواز میں کرو، جاؤ مختصر نماز پڑھاؤ، جاؤ کام کرو، کاروبار کا ٹائم ہے، یہ اتنا زیادہ لمبا چوڑا عبادت کا ٹائم نہیں. فرض پڑھو، سنتے پڑھو، جو نفل 2-4 پڑھنے پڑھو، جاؤ کام کرو. فانتشروا فی الارض، جاؤ کام کرو جا کے. وہ ہماری بہتری دیکھتے ہیں، وہی نہیں کہتے زور سے لے کر اثر تک مسجد میں رہو. فرض پڑھو جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں. ٹھیک. امام کو چاہیے بس مختصر کرے، وہ تلاوت کے چکر میں پھر امام لمبی بھی کر دیتا ہے نا، کبھی کچھ بھی ہو جائے. چھوٹی صورتیں پڑھو، جاؤ، چھوٹ دی ہے. تو بھائیو دوستو، قرآن عظیم الشان کو درست کرنے کی فکر کر لیں. تو میں مثال دیا کرتا ہوں، میرے والد محترم نے پوری سورت کا سمجھایا، کبھی موقع ہوا تو پوری سورت کی بھی تفصیل کروں گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین، میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھا، حفظ بھی ان سے کیا، قاعدہ بھی ان سے پڑھا، سارا کچھ ان سے پڑھا. وہ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، 10 قراتوں کے قاری بھی تھے، اور اساتذہ کو پڑھانے والے قاری تھے. ایک قاری وہ ہوتا ہے جو تلاوت والا قاری ہو، اصل قاری اس کو کہتے ہیں تو تجوید اور 10 قراتوں کے ساتھ پڑھنے والا. 80 طریقے سے قرآن کریم دنیا میں پڑھا جا سکتا ہے نماز میں، اور وہ میرے والد محترم پڑھ سکتے تھے. 80 طریقوں سے حلال ہے، جائز ہے، قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے. وہ طریقہ آج کل دنیا میں ہے ہی نہیں، آتے ہی نہیں لوگوں کو. 80 طریقے تھوڑے نہیں ہوتے، محفوظ ہیں وہ. اس کو کہتے ہیں علم القراءات. تو اس فن کے لحاظ سے سب چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. پھر تجوید اپنی ہمارے لیے قراءات کیا پڑھنا ہے، ہم تو صرف تلفظ ٹھیک کر لیں، اتنا ہی بڑا. الحمد، یہ 3 غلطیاں اس میں ہوتی ہیں صرف پہلے لفظ میں. ال غلط، چھوٹی غلطی ہے. ال درست، یہ چھوٹی غلطی ہے. الحمد، ہا کے ساتھ بڑی ہا، حلوے والی ہا، حلق سے نکلنے والی ہا، یہ ادا نہیں کرتے، زحمت ہی نہیں. الحمد الحمد الحمدللہ، ہم تم والی ہا پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے، کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم کے ساتھ ظلم، کیا پرابلم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. عوام یوں پڑھتی ہے الحمد الحمد الحمد. مجھے آپ خود سوچیں، کبھی الحمد پڑھا ہے؟ سوچا ہی نہیں کبھی اس میں.
الحمد پڑھنا درست ہے، الحمد گول ہا کے ساتھ پڑھنا گناہ ہے. اس کا معنی زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. الحمد کا معنی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ہا کے ساتھ پڑھیں تو سارے نقصانات اللہ تعالیٰ کے لیے. کتنی بری بات ہے. الحمد پڑھنا، پیش کو معروف پڑھنا، یہ کیا ہے؟ فائدہ مند ہے. معروف پیش پڑھیں گے ٹھیک ہوگا. الحمدو پڑھیں گے یہ مجھول پیش ہوگی جو ٹھیک نہیں. معروف اور مجھول کا فرق دو اور دو، دو اور دو یہ فرق ہے. الحمدو ہے دو نہیں، قرآن پاک میں کہیں دو نہیں. کبھی ون ٹاؤ پڑھا ہے آپ نے؟ ون ٹو ہے نا، ون ٹاؤ تو کوئی نہیں پڑھتا. تو پھر انگلش کے تو ماہر ہیں، تو قرآن عظیم الشان کے نہ ماہر ہیں. یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہماری ریاضی ہے، یہ ہماری عقل ہے، یہ ہمارا حساب ہے. جو ہم قرآن کریم کو پروٹوکول نہیں دے رہے، انگلش کو 1 2 3 4 5 6 پڑھے نا. کیوں کہتے ہیں جاہل ہے تو؟ جان بوجھ کے غلط پڑھے. میں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس پہ ثواب لگاتا. انگلش کو غلط پڑھنا ثواب ہے، لیکن میرے اختیار میں نہیں، اس لیے نہیں کہہ سکتا. تو قرآن کریم کو غلط پڑھنا تو بری بات ہے نا، یہ تو کہہ سکتا ہوں. تو میرا خیال میں 1000 بندے ہوں اور ان کی سورہ فاتحہ سنوں تو ان میں سے چند ہوں گے، 100 بھی نہیں ہوں گے، 1000 میں صرف چند ہوں گے جو الحمدللہ رب بل. بل کون سا؟ گیس کا، بجلی کا؟ کون سا بل؟ بل ہے، بل نہیں ہے. عربی ہے، اردو نہیں ہے. اللہ پاک کی کلام ہے، انگلش نہیں ہے. الحمدللہ رب را کو پر کرنا، رب عین وہی ہا جہاں سے نکلتی، رب العالمین. عالمین سارے عالمین پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی عالمین ہے. اسپیلنگ میں اے آئے گا نا، عین کا بھی اے ہے، الف کا بھی اے ہے. تو ہم انگلش کے تو مرید ہیں. بڑا دکھ ہے جو قرآن کریم کو وقت نہیں دیتے. بڑا دکھ ہے، بڑا دکھ ہے. اور یہ چھوٹا دکھ نہیں، 85 کروڑ بندے مرنے سے زیادہ دکھ ہے. اپنے حق میں ہم ظلم کر رہے ہیں، قرآن عظیم الشان کو وقت نہ دے کر، اس کی اپنے حق میں تصحیح نہ کر کے تلفظ کے اعتبار سے. اور اس کے میسیجز چلو پورے نہیں سمجھ پاتے، عالم نہیں ہیں، کوشش بھی نہ کریں اردو سمجھ کے. اردو ترجموں سے دیکھ کر قرآن پاک سمجھنے کی کوشش بھی نہ کیجیے. یہ اردو ترجمے علماء کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، عوام کے لیے نہیں ہوتے. عوام کو علماء سے وقت لے کر سبکن سمجھنا چاہیے، ورنہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں. اس لیے بھائیو دوستو، قرآن عظیم الشان ایک عظیم دولت ہے جس دولت کے آگے کوئی دولت نہیں. القرآن غنى لا فقر بعدہ ولا غنى دونہ، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ قرآن کریم بہت عظیم دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہٹ کے بھی کوئی دولت ہوا کرتی ہے. وہ دولت تو پھر ہمارے حساب کتاب میں ہی ہے نا، ہمارے بینکوں میں ہی ہے نا، ہمارے ڈیفینس میں ہی ہے نا جی، ہمارے لاہور میں ہی ہے نا، یا ہمارے سانس تک ہی ہے نا. یہ وہ دولت ہے جسے رب تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جسے رب تعالیٰ یاد کرتے ہیں. قرآن عظیم الشان ایک ایسی دولت ہے جس کو پڑھتا ہوا کوئی بندہ پڑھ رہا ہو، اس کو کان لگا کے سن لے تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کی ایسی نیکی جاری کر دی جاتی ہے جو قیامت تک بڑھتی رہتی ہے. نیکی کا پودا لگا دیا جاتا. پڑھ توجہ سے سن لیے، کیوں؟ میرے رب کی کلام ہے نا، اس لیے سن لیا، توجہ سے سن لیا. اور ہم کیا، بندہ پڑھ رہا ہم اپنے موبائل پہ لگے ہوئے، بندہ پڑھ رہا ہم اپنے کام لگے ہوئے. نہ اذان کا احترام ہوتا ہے، نہ تلاوت قرآن کریم کا احترام ہوتا ہے، نہ کوئی بچہ پڑھ رہا نہ ہوتا ہے، نہ گھروں میں تلاوت ہوتی ہے. اور آج کل ہو یہی رہا ہے. صبح صبح پہلے ہوتی تھی آوازیں گھر میں قرآن کریم کی آتی تھی، فجر سے پہلے، فجر کے بعد گھروں میں تلاوتیں ہوتی تھی. آج کل وہ رمضان میں بھی بہت کم ٹامے نظر آتی ہیں. بھائیو دوستو، ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ وہ قوم جو قرآن کریم سے دور ہو جائے، اس قوم کے زوال کی کوئی اور چیز نہیں چاہیے، یہی کافی. اس کا زوال کسی میں ہے، ترقی نہیں ہوگی جب تک ہم قرآن عظیم الشان اور اس کی بتائی ہوئی تفصیلات اور تفسیریں احادیث مبارکہ ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث مبارک کی ضرورت ہے، احادیث مبارکہ کی ضرورت ہے. اس کی تشریح ہے، تفصیل ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن عظیم الشان کو سمجھنا چاہیے. اور اس کو سمجھنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے کرنا چاہیے. اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ، کوئی نہ کوئی عالم تیار کرنا چاہیے، اور خود بھی کوشش کرے. اگر پورے عالم نہ بن سکے، بہشتی زیور پڑھ لیں، تعلیم الاسلام پڑھ لیں، اسلامیات کی کتابیں پڑھ لیں، تو اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کی تیاری کرنی ہے. ہم اپنے گھر کی سوسائٹیوں کی تیاریاں نہ کریں.
ہم جس اصلی سوسائٹی میں اصلی گھر میں جہاں سے آئے وہاں جا رہے ہیں اس کی تیاری کریں. اس کا بٹن بھی دنیا میں ہے, اس کی بڑھوتری بھی دنیا میں ہے, اس کی ترقی بھی دنیا میں ہے. وہاں جا کر ترقی نہیں ہونی. حافظ قرآن کریم کو کہا جائے گا پڑھتا جا, چڑھتا جا, چلتا جا. جہاں پر تو پڑھنا بند کرے گا وہاں پر تیرا بالا خانہ, تیرا گھر ہوگا. اگر تو جلدی بند کر دے گا تیرا درجہ نیچے ہی آ جائے گا. تو وہی حافظ قرآن جو دنیا میں جس کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا تھا, اسی کے بہن بھائی جو یونیورسٹیوں کالجوں سے ڈگریاں لے کر آئے, وہ منہ ایسے اٹھا کے دیکھیں گے کہ ٹوپی بھی نیچے گرے گی, اتنا اونچا چلا گیا ہوگا. اپنے ہی گھر کا بچہ جو حافظ قرآن اتنا اونچا چلا گیا ہوگا آیتیں پڑھ کے کہ اس کو اپنے ہی جو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بہن بھائی ہوں گے نہیں پہنچ سکیں گے, ملنے جا سکیں گے اس کی اجازت سے. گھر نہیں ہوگا وہ, درجہ نہیں ہوگا وہ, رہائش نہیں ہوگی, وہ کسی قیمت پر نہیں ہوگی, کسی صورت میں نہیں ہوگی. اب لے سکتے ہیں, موقع ہے. ہم یہ نہیں کہتے یونیورسٹیوں کو چھوڑ دیں, عصری تعلیم کو چھوڑ دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ساتھ قرآن عظیم الشان کو لگا لیں, اس کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ تقریب ہے آج تکمیل قرآن کریم کی, اس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم 5 منٹ دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی دنیا آخرت اچھی بنا دیں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان. تکمیل قرآن کریم کا آج موقع ہے, عظیم الشان وقت ہے اور مبارک گھڑی ہے, جمعے کا دن ہے. اے مالک, اے خالق, اے رازق, ہمارے سب گناہوں کو ڈیلیٹ فرما دیجئے, ہماری ساری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ کریم ذات ہیں, آپ معاف نہیں کریں گے تو ہمیں کون کرے گا. آپ ہی ذات ہیں جو ہم سب کو معاف کر دیں ہم خوش ہو جائیں گے. اے اللہ آپ ہمیں پکڑ کے کیا کریں گے, آپ ہمیں پکڑ کے آپ کی عزت تو نہیں بڑھے گی مولا. آپ کی عزت تو پہلے ہی بہت بلند ہے, آخری مرتبے میں اس سے بڑی کسی کی عزت نہیں مولا. آپ ہمیں معاف کر دیں گے ہمارا بھلا ہو جائے گا, ہمیں معاف فرما دیجئے. ہم نے کوئی کرتوت نہیں چھوڑی, ہم نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہوگا مولا. ہر غلطی کے مالک ہیں مولا, ہر خطا کے مالک ہیں, ہم سب کو معاف کر دیجئے. آپ سب سے بڑے, ہم سب سے چھوٹے, آپ کی عظیم الشان کتاب قرآن عظیم الشان کی برکت سے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, ہمارے گناہوں کو ڈیلیٹ فرما دیجئے, ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو ختم فرما دیجئے. اے رب کریم آپ کیا چاہتے ہیں, اے رب کریم آپ کیا چاہتے ہیں ہمیں وہ بتا دے, ہمارے دلوں میں ڈال دے. جو آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دے. اے مولا ہمیں تو خود پتہ نہیں ہم نے کیسا بننا ہے, کیا بننا ہے, کیسے بننا ہے. مالک خالق رازق آپ جیسا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا لیجئے. ابھی ہم دنیا میں ہیں, وقت ہے, ہم سدھر سکتے, ہدایت دے دیجئے. ہمیں معافی مل سکتی ہے, عطا فرما دیجئے. آپ کریم ہیں, دیکھیں آپ کریم ہیں, آپ کے کرم میں کوئی کمی نہیں. آپ فضل والے ہیں اور بڑے فضل والے ہیں مولا. آپ اپنے فضل سے ہماری ساری غلطیوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ ماضی, حال, استقبال 3 زمانے ہوتے ہیں. ماضی میں جو غلطیاں کی معاف کر دیجئے, حال میں جو غلطیاں چل رہی ہیں معاف کر دیجئے, اور جو غلطیاں نہیں چھوٹ رہی چھوڑنے کی توفیق دیجئے. آئندہ کے زمانے میں جو غلطیاں کر بیٹھیں گے پھر توبہ کر لیں گے. لیکن مولا آپ ہمیں غلطیوں سے بچا لیجئے, ہمیں غلط راستے کی طرف چلنے سے بچا لیجئے. یا ارحم الراحمین آج بچے کے تکمیل قرآن کریم کا موقع ہے, اس میں دعا کر رہے ہیں مولا اس مبارک گھڑی, مبارک دن کا واسطہ, آپ کے اسم اعظم کا واسطہ, قرآن عظیم الشان کتاب کا واسطہ, ہمیں اور ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے بہن بھائی بھی, بچوں کو, ہم حاضرین کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارا کوئی گناہ نہ چھوڑیے, ہر گناہ ڈیلیٹ فرما دیجئے,
ہر خطا ڈیلیٹ فرما دیجئے، ہمیں ایسا بنا دے جیسے ابھی پیدا ہوئے۔ اے مالک، اے خالق، اے رازق، ہم سے حساب کتاب نہ لیجئے، ہمیں ویسے ہی بخش دیجئے۔ ہمیں پتہ ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکیں گے، کچھ بول نہیں سکیں گے، ہم گناہوں کے پلندے ہیں اور گناہوں سے بھرپور ہیں۔ اے مولا، آپ نے ہمیں بلا کر جو کچھ پوچھنا ہے ہم ابھی بتاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں صرف یہ پتا ہم گناہگار ہیں، ہم خطا پر ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، قرآن عظیم الشان کی برکت سے تو آپ رد نہیں فرمائیں گے نا، تلاوت قرآن کریم بھی ہوئی، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں، آپ رد نہیں فرمائیں گے نا، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بوقت جمعہ بیٹھے ہیں، آپ ہمیں رد نہیں فرمائیں گے نا۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں، ان کے اوپر کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرمائیے، ان کے اہل خانہ پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے سسرال پر، ان کے رشتہ داروں پر، ان کے صحابہ صحابیات پر کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرمائیے۔ اے مولا کریم، اے رب کریم، اے پوری کائنات کو کھلانے پلانے والے، اے پوری کائنات کو چلانے والے، اے رب کریم، ہم سب کو معافی دے دیجئے، ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دے دیجئے، ہم میں جو بیمار ہیں شفا دے دیجئے، ہم میں جو کمزور ہیں طاقت دے دیجئے، ہم میں جو اے اللہ پاک مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دیجئے، اے اللہ ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے وہ بھی آپ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مال میں برکت دے دیجئے، اے اللہ اس ادارے کی ترقیات عطا فرمائیے۔ یا رب کریم، میرے والدین قبر میں ہیں اور ہم میں سے جس کے والدین قبر میں ہیں ان کی قبروں کو منور فرمائیے، ان کے درجوں کو بلند فرمائیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جتنے فوت ہونے والے ماننے والے لوگ ہیں ان میں سے جس کو عذاب ہو رہا ہے، پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اللہ پاک ہماری آج اس مبارک گھڑی میں دعا ہے ان سب کو معاف کر دیجئے۔ اور یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین، اس وقت جتنے انسان اور جنات زندہ ہیں سب کو کلمے والی زندگی نصیب فرمائیے، سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیے، اور جو اس وقت سے لے کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسان اور جنات مولا ان سب کا بھی خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ یا اللہ، آپ اتنے کرم والے ہیں، سب کو کلمہ پڑھا دیجئے، سب کافروں کو مسلمان کر دیجئے، اسلام کے بغیر کبھی نجات نہیں، کافروں کو سوچ لینا چاہیے۔ اے مولا، کافروں کو ہدایت دے دیجئے، ہمیں کسی کو حقیر نہ سمجھے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سے کسی کی غیبت ہوئی، جس مومن مومنہ کو ہم سے کوئی تکلیف پہنچی، چغلی کی یا غیبت کی یا باتوں کی مولا یا مالی، یا اللہ پاک سارے حساب کتاب ہمارے صاف کرا دیجئے۔ اے رب کریم، جس مومن مومنہ کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے اللہ پاک ان کو درجہ دیجئے، قربت دیجئے، ان پر رحمت فرمائیے، ہم سب کو بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کی مخلوق میں سے مولا جس کو ہم سے تکلیف پہنچی، چاہے وہ جانور ہوں، کسی قسم کی مخلوق ہو، اے مولا ان کے بھی حق ادا کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا رب کریم، ہمیں بڑے سوچ کر قدم اٹھانے کی توفیق دیجئے۔ جو زندگی کے دن، مہینے، ہفتے ہمارے رہ گئے ہیں وہ ہمیں علماء کرام سے رابطہ رکھ کے پوچھ کے سمجھ کے عمل کر کے چلنے چلانے کی توفیق دیجئے۔ اے مولا کریم، جو ہم زندگی بے لگام گزار رہے ہیں اور بغیر کسی روک ٹوک کے گزار رہے ہیں، یہ خطرے والی زندگی سے ہمیں نجات دیجئے، ہمیں کسی نہ کسی عالم دین کے ساتھ جڑے رہنے کی، مضبوط تعلق کی توفیق دیجئے، اور ہمیں علماء کرام کی صحبت میں رہ کر دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دیجئے۔ اپنی مرضی سے ہم دین پہ نہ چلیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہم دین پر چلیں، اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک، ہمارے بچوں میں جو امتحان دے رہے ہیں، دینے ہیں یا دے چکے ہیں، سب کو اچھے نمبروں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، کل سے پورے ملک پاکستان میں وفاق المدارس کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، 5 لاکھ طلباء طالبات اس ملک کے باشندے امتحان دیں گے۔ اے مولا، ہماری دل سے دعا ہے تم تمام طلباء طالبات کو پاس فرما دیجئے، اور جو اچھے نمبر چاہتے ہیں انہیں اچھے نمبر نصیب فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، اس مدرسے کے طلباء کو بھی اچھے نمبروں سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس مدرسے کی ساری ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی جائز حاجتیں، ضرورتیں، مرادیں پوری فرما دیجئے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سے لے کر جنت کے اندر پہلا قدم داخل ہونے تک ہمارے لیے عافیت مقدر فرما دیجئے۔ ہمیں ہر مصیبت، مشکل گھڑی، پریشانی، درد، غم، فکر، لڑائی جھگڑوں، جیلوں، تکلیفوں، آزمائشوں، فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کی جائز حاجتیں، ضرورتیں، مرادیں پوری فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔